اصل میرا شجرہ نسب جو ہے وہ محمد بن حنفیہ، جو محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، محمد بن علی، اور معروف وہ محمد بن حنفیہ تھے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات جو ہے نا وہ جامعہ میں شیخ محترم مشفق مربی شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ بس اللہ کی طرف سے یہ مہربانی کرم تھا کہ میرے اور شیخ طاہر باغ صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے۔ انہوں نے وہ گاڑی الٹی دیکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی آدمی نہ بچا ہو۔ 2010 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ تعالی میں ادارہ تعلیم کی میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ناظرین کرام، ادارہ یوتھ فلکس کے زیر اہتمام مجلس صحبت علماء کا انعقاد کیا گیا اور آج ہم اسی کے سلسلہ وار دوسری کڑی میں موجود ہیں، اور اس مجلس کا انعقاد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ علماء اہل حدیث کا جو کردار ہے معاشرے کی بھلائی اور ان کے لیے جو دینی خدمات انہوں نے دی ہیں، سر انجام دی ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے، اور طلباء جو خاص کر کے ان علماء کے شاگردوں میں سے ہیں یا عوام الناس جو ان سے دینی استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تعارف پیش کیا جائے کہ ان علماء کی کیا خدمات ہیں دینی اور تدریسی۔ اسی کے پیش نظر آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، شیخ ڈاکٹر محمد حسین لکھوی حفظہ اللہ، جو اس وقت جامعہ ابوبکر الاسلامیہ گلشن اقبال بلاک 5 میں مدیر التعلیم کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی دینی خدمات بحیثیت استاد بھی اور دیگر امور میں سر انجام دے رہے ہیں۔ بلا تاخیر ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ کس طرح ان کا یہ تعلیمی ادوار اور ان کا تدریسی ادوار گزرا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمات میں اپنے آپ کو وقف کیا، اور کیا کیا ان کی دینی خدمات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو اس ادارے کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، اور بہت شکر گزار ہے یہ ادارہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ لکھوی خاندان کا پس منظر کیا ہے؟ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ بے شمار نام وابستہ ہیں دینی اعتبار سے، جیسے کہ شیخ محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، شیخ حفیظ الرحمن لکھوی حفظہ اللہ، خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ، حماد الرحمن لکھوی حفظہ اللہ، جیسے کہ آپ کی شخصیت۔ تو دینی خدمات لکھوی خاندان کی کیا ہے اور ان کا پس منظر کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اما بعد۔ سب سے پہلے میں یوتھ فلیکس اس ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ خاندانی پس منظر یہ ہے، آج سے تقریباً 350 سال قبل ہمارے ایک بزرگ ابو داؤد ڈھنگ شاہ صاحب، اس سے قبل میں اپنا سلسلہ شجرہ نسب بتاتا ہوں۔ محمد حسین بن نور الدین بن حیدر علی بن محمد حسین بن حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی بن حافظ احمد بن حافظ محمد امین بن عالم بادشاہ بن ابو داؤد ڈھنگ شاہ۔ یہ ہماری ایک شخصیت، بزرگ شخصیت ابو داؤد ڈھنگ شاہ، جو ضلع قصور ڈھنگ شاہ ایک گاؤں، وہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ جب وہ
وہاں دینی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ان کی زندگی میں ہی وہاں لوگوں نے بدعات اور خرافات شروع کر دی، تو انہوں نے اپنی اولاد کو لاہور شہر میں لے گئے اور اپنی اولاد کو وہاں ہی انہوں نے تعلیم دلوائی۔ پھر اس کے بعد ان کے دوسری جو اولاد تھی، اور خاص کر ہمارے بڑے بزرگ بارک اللہ لکھوی صاحب، وہ انڈیا میں ضلع فیروز پور لکھوں کے گاؤں تھا، انہوں نے وہاں قیام کیا اور وہاں انہوں نے ایک مدرسہ محمدیہ، جہاں ہمارے بزرگوں نے دوسرے لوگوں کو تعلیمات دیں، اور ان میں سے خاص کر ہمارے بڑے بزرگ حافظ محمد لکھوی، جن کی تفسیر محمدی پنجابی میں معروف ہے، اور ان کی اور بھی کتابیں پنجابی میں تھیں جو اس وقت اکثر گھروں میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ وہاں سے زیادہ ہمارا خاندان کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی تو پورے کا پورا خاندان پاکستان میں ضلع اوکاڑا میں آ کر بسا، اور جتنے بھی ہمارے اس وقت بزرگ تھے سب وہ پاکستان میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا مدرسہ محمدیہ لکھوک میں تھا، وہی مدرسہ جامعہ محمدیہ کے نام پر ضلع اوکاڑا میں، خاص کر اوکاڑا شہر میں، حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ تو ہمارے خاندان کی نسبت لکھوی جو ہے وہ لکھوں کے جو گاؤں انڈیا میں تھا ضلع فیروز میں، اس کی طرف ہے، اور اصل میرا شجرہ نسب جو ہے وہ محمد بن حنفیہ، جو محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، محمد بن علی، اور معروف وہ محمد بن حنفیہ تھے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہم ویسے علوی بھی ہیں، اور لکھوی جو ہے اب ہمارا معروف نام ہے خاندان کا، اسی سے معروف ہیں، سارے جانے جاتے ہیں۔ اور اس سے قبل ہمارے انڈیا کے اندر جتنے بھی علماء کرام تھے وہ یہی خدمات سر انجام دیتے تھے، علمی تھی، دینی تھی اور پھر ہماری کچھ سیاسی خدمات بھی تھیں، لیکن وہ موضوع لمبا ہے۔ تو خاندان کا پس منظر ایسے ہے۔ شیخ صاحب، آپ کا تعلیمی سلسلے کا آغاز کب ہوا اور کس طرح مطلب آپ یہ دینی تعلیم کی طرف آئے، اور کب سے آپ نے جو ہے نا اس دینی تعلیمی کے سلسلے کا آغاز کیا؟ ضلع اوکاڑا گاؤں 18 چک جو ہمارا آبائی گاؤں ہے اور ابھی بھی ہے، الحمدللہ گھر وہاں موجود ہے، وہاں میں پیدا ہوا تھا، اور میرا سب سے زیادہ تعلق جو ہے میرے داد امجد حیدر علی کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ انڈیا میں ہیڈ ماسٹر رہے تھے، اور ان کو فارسی، اردو اور میتھ وہ ماہر تھے، تو انہوں نے ہی مجھے یہ تعلیم دلائی۔ ابتدا میں نے قرآن جو ہمارے مسجد کے قاری عطا اللہ مرحوم ہیں ان سے پڑھا تھا، پھر میرے دادا امجد نے مجھ پہ وقت دیا اور مجھے اس طرف لے کر آئے، اور پھر نے پرائمری جو ہے نا وہ اپنے گاؤں میں ہی کی۔ پرائمری کرنے کے بعد پھر مڈل جو ہے نا وہ میں رینالہ خورد شہر میں گیا، اور ہائی اسکول میں نے میٹرک کیا، اور جہاں بھی میں رہا، گاؤں میں ہوں یا میں رینالے میں ہوں، جہاں بھی ہوں، میری سرپرستی جو ہے میرے داد امجد حیدر علی نے کی تھی، اور ان کے زیر سایہ ہی میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے میٹرک تک۔ شیخ صاحب، کراچی کا جو سفر تھا آپ کا وہ تدریسی تھا یا تعلیمی تھا؟ اور ہم تو خیر بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے زیر شفقت ہیں،
اور آپ سے یہ استفادہ تعلیم حاصل کرنے کا جو شرف ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ حاصل کیا. تو کتنا عرصہ آپ کو جو ہے وہ کراچی میں آپ کی تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دیتے ہوئے ہوا؟ بس یہ اتفاق کی بات ہے کہ 1980 میں نے میٹرک کیا اور اسی سال ہی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر خلیل الرحمٰن لکھوی صاحب جامعہ اسلامیہ سے متخرج ہو کر آئے تھے اور ان کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جامعہ ابی بکر کراچی میں ہوئی تھی اور جامعہ ابی بکر کا پہلا ہی سال تھا، بالکل ابتدائی سال تھا. جب میں نے میٹرک کیا تو انہوں نے میرے دادا امجد سے بات کی اس سلسلے میں، دینی تعلیم کے سلسلے میں، تو انہوں نے ہم ہی بھر لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. اور پھر میں تیار ہوا اور میرے ساتھ ایک ہمارے کزن ہیں حامد لکھوی صاحب جو مولانا محی الدین لکھوی مرحوم کے بیٹے ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے. ہم نے دونوں سفر کیا کراچی میں. جب ہم کراچی پہنچے تو اس کے بعد پھر ہم جامعہ ابی بکر پہنچے تو سب سے پہلے ہماری ملاقات جو ہے نا وہ جامعہ میں شیخ محترم مشفق مربی شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ ہوئی تھی اور الحمدللہ ان کا پیار، ان کی محبت اور شفقت نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے. اسی دوران ہمارے اساتذہ کرام محترم شیخ عطا اللہ ساجد صاحب، محترم شیخ عبدالغفار اعوان صاحب مدنی اور ہمارے محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ یہ تھے. اور بھی ہمارے اساتذہ تھے. ہمارے اساتذہ میں سے ڈاکٹر عبدالجواد تھے مصری اور ایک ڈاکٹر محمود مصری تھے اور ایک فلسطین کے استاد ہمارے ہوتے تھے جو ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، وہ حسام الدین تھے. ان اساتذہ سے میں نے کسب فیض حاصل کیا. شیخ صاحب جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے ماشاءاللہ یہ آپ کا ماشاءاللہ بہترین آپ کا جو ہے وہ تعلیمی دور گزرا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب سے آپ 1980 میں تشریف لائے کراچی، تو آپ کا جو تدریسی دور تھا وہ کب سے شروع ہوا؟ اصل میں نے مرکز الغا میں داخلہ لیا تھا. میرے ساتھی شیخ طاہر باغ صاحب تھے. جب مرکز الغا ہمارا مکمل ہوا تو پہلا سال ہمارا کلیہ کا تھا اور اس وقت ہم نے سوچا چلو ٹرائی کرتے ہیں، سعودیہ میں کاغذات بھیجتے ہیں. تو ایسے میں نے اور شیخ طاہر باغ صاحب نے اور ایک ہمارے ساتھی ہیں کزن ہیں اشفاق الرحمان صاحب، ان تینوں نے ہم نے کاغذات بھیجے سعودیہ میں. بس اللہ کی طرف سے یہ مہربانی کرم تھا کہ میرے اور شیخ طاہر باغ صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے اور ہمارا داخلہ وہاں معہد اللغہ میں ہوا تھا جی. اور معہد اللغہ میں داخلہ ہمارا ہوا تو وہاں معہد اللغہ ہم نے کیا. تو پھر اس کے بعد ہم نے کلیۃ الآداب میں داخلہ لیا تھا وہاں ہی رہتے ہوئے، اور کلیۃ الآداب میں ہم نے تقریباً 5 سال وہاں عرصہ گزارا ہے. اور اسی دوران الحمدللہ جو سعودی عرب کے شیوخ تھے، بڑے تھے اس وقت، شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ بھی تھے، ان کے بھی درس سنے تھے. اور جامعۃ الملک سعود میں احمد دیدات رحمہ اللہ وہ بھی آتے تھے، ان کے بھی درس سنے تھے الحمدللہ. تو اسی دوران ہم ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے سفر کرتے تھے اور ہماری جامعہ ملک سعود کی طرف سے ریلا جاتا تھا، کبھی دمام جاتا تھا، کبھی مدینہ جاتا تھا، کبھی کسی اور جگہ پہ جاتا تھا، اس میں بھی ہم شریک ہوتے تھے الحمدللہ. اور یہ ہمارا تعلیمی دور تھا جامعہ ملک سعود میں. پھر ہمارے شیخ محترم ظفر اللہ رحمہ اللہ ان کا بھی تعلیمی سلسلہ جو ہے جامعۃ الامام محمد بن مسعود میں تھا. وہ بھی آتے جاتے رہتے تھے، ملاقات ہوتی رہتی تھی، ہمارے ساتھ تھے، جامعہ میں آتے تھے، طلبہ کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے الحمدللہ. تو جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ابناء الجامعہ ہیں تو اس لیے آپ نے جامعہ میں ہی تدریس شروع کرنی ہے.
تو ہمیں بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. میں اور شیخ طاہر باغ صاحب ہم نے فراغت کے بعد تخریج ہونے کے بعد ہم دوبارہ پھر جامعہ ملک سعود میں ہی آئے. ہمارا تعلق جو ہے 1980 سے تھا اور ابھی 93 کے شروع میں ہم نے جامعہ بکر میں تدریسی خدمات سر انجام دینی شروع کی تھی. شیخ صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ جامعہ ملک سعود میں آپ نے داخلہ بھیجا، آپ نے اور شیخ طاہر باغ صاحب نے اور شیخ اشفاق صاحب نے، تو کوئی خاص ہر کسی کا وہ ایسے دور کے اندر کوئی یادگار واقعہ ہوتا ہے سب کا کہ کوئی کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں یا آسانیاں ہیں یا جو بھی اس کے لیے ایک خاص جو ہے وہ سبق آموز واقعہ ہمارے لیے اور طلباء کے لیے آپ بیان کریں کہ جو اس داخلے کو بھیجنے میں آپ کے لیے پیش آیا ہو. داخلے بھیجنے میں تو بہرحال ہمارے کاغذات گئے تھے. تو جب شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ ہمارے کاغذات جو ہے نا وہ جامعہ ملک سعود میں گئے ہیں تو پہلے تو وہ ناراض ہوئے. انہیں کہا کہ جامعہ ابھی بکر میں پڑھائی جو ہے وہ کم ہے. الحمدللہ وہاں بھی وہی مواد پڑھائے جاتے ہیں جو ادھر پڑھائے جاتے ہیں. بہرحال وقتی طور پہ تھوڑا سا ناراض ہوئے لیکن اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے شفقت محبت کی شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ نے، اور پھر انہوں نے خود ہی ہمیں آفر کی کہ آپ نے جامعہ بکر میں آنا ہے اور ابنا جامعہ ہیں. اور اسی دوران ایک یادگار واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم شروع میں جامعہ ملک سعود گئے، ابھی ہم نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، تو ساتھیوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ عمرہ کر لیں. ہمیں کہا ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے شاہ صاحب، وہاں ان کی اپنی گاڑی ہوتی تھی. انہوں نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. تو ہم نے ریاض سے سفر شروع کیا مدینہ کی طرف. مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر پہلے ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. وہ ایسے ہے کہ رات کا سفر تھا. ہمارے ساتھی جو ڈرائیور تھے شاہ صاحب ویسے تو آتے جاتے رہتے تھے، لیکن مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر پہلے ایک مسجد تھی، وہاں فجر کی نماز ہم نے ادا کی. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ آرام کر لیں تو اس کے بعد سفر جاری کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم سفر جاری رکھتے ہیں اور فاصلہ کم رہ گیا ہے، وہاں جا کر ہم جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا آرام کریں گے. بہرحال ہم ساتھ ان کے تھے، تو ڈرائیور وہ تھے، وہ بہتر جانتے تھے. جب تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا تو ان کو جھٹکا آیا نیند کا. جب جھٹکا آیا تو گاڑی جو ہے نا دوسرے ٹریک پہ چلی گئی تھی دوسری طرف. ہم نے ان کو کہا کہ شاہ صاحب ابھی رہنے دیں، آپ ابھی چھوڑ دیں، نہ کریں. کہتے کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا. لیکن اس کے بعد پھر نیند کا جھٹکا آیا تو پھر دوسری طرف گاڑی جو ہے نا وہ کلٹی کھاتے ہوئے الٹ ہوگی. اور اس میں ہم 4 ساتھی تھے. شیخ طاہر باغ صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، ایک میں تھا، ایک ہمارے اور ساتھی تھے. تو جنہوں نے وہ گاڑی الٹی دیکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی آدمی نہ بچا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل و کرم تھا. بہرحال نیتیں نیک تھیں، سفر بھی نیک تھا، اچھا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی کرم کیا کہ کسی کو کوئی چوٹ نہیں لگی، الا کہ طاہر باغ صاحب کے کان پہ چوٹ لگی تھی اور خون نکلا تھا. پھر اس کے بعد ٹریفک پولیس آ گئی. انہوں نے شاہ صاحب کو اور طاہر باغ صاحب کو تھانے لے گئے، وہاں صلح کر دی. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. تو ہم جو ہے نا آگے چلے گئے چوکی پہ. پھر اس کے بعد ہم مدینہ پہنچے تھے. تو یہ ہمارے لیے اس وقت جو ہے نا بالکل ابتدائی جو ہے نا جب ہم پہنچے تھے تو اس سے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. شیخ صاحب اللہ آپ دونوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. یقیناً آپ بھی ایک مایہ ناز شخصیت ہیں اور شیخ طاہر باغ صاحب بھی یقیناً ایک مایہ ناز شخصیت. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. آمین آمین. تخرج کے بعد جامعہ ملک سعود سے تخرج کے بعد آپ نے جو دینی اسفار ہیں دین کی خدمات کے لیے یا تعلیم و تعلم کے لیے آپ نے کہاں کہاں کن شہروں کے یا کن ملکوں کے آپ نے سفر کیے ہیں؟ میں نے 93 میں
متخرج ہو کر آیا، اس کے بعد پھر جامعہ بکر میں ہی ہم نے تدریس شروع کی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ابناء الجامع ہیں تو آپ نے تدریس جامعہ میں ہی کرنی ہے۔ تو پھر ہم دونوں، میں اور شیخ طاہر باغ صاحب، دونوں ہم نے 93 سے یہاں تدریس شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بھی شیخ صاحب آپ نے کوئی اور سفر کیا؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی سفر تو نہیں کیا میں نے، بس سیدھا ہم دونوں جو ہے نا وہ جامعہ بکر میں ہی آئے تھے تدریس کے لیے۔ تو اسی دوران ظاہر ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کی شفقت اور محبت الحمدللہ بہت ہی، جیسے ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ بہت پیار و محبت کرتے تھے، اور ایسے ہی ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ شفقت اور پیار و محبت کرتے تھے۔ جب ہم کہیں ان کو دفتر میں ملنے جاتے تو وہ کہتے کہ ابھی میں ادھر مدیر ہوں جامعہ میں، اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ گھر آئیں، وہاں ہم فری بیٹھ کر بات کریں گے، جو چاہیں گے آپ بتائیں، لیکن ادھر میں مدیر ہوں۔ تو ایسے ہی کئی دفعہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے گھر بھی گئے، الحمدللہ انہوں نے ضیافت بھی کی۔ تو وہ ہمیں یہی نصیحت کرتے تھے کہ آپ مزید جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں آگے بھی۔ وہ کہتے خاص کر آپ ماسٹر ایم اے کریں، پی ایچ ڈی کریں۔ انہوں نے ہمیں رغبت دلائی، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا وہ ماسٹر پرائیویٹ جو ہے نا وہ کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا اسلامیات میں۔ اور جب میں نے ماسٹر کیا تو ان کو بتایا تو وہ کہتے اب پی ایچ ڈی کرے، تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں، میں کس موضوع پر پی ایچ ڈی کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خاندان پر۔ میں کہ خاندان کے متعلق کیا ہے؟ وہ کہتے آپ کا خاندان لکھوی خاندان بہت بڑا خاندان ہے، علمی، دینی، سیاسی خدمات ہیں، 300-400 سال کی خدمات ہیں، اس پر آپ اپنا کام کریں۔ تو الحمدللہ ان کے کہنے پر میں نے ہمارے استاد محترم شیخ طالع ساجد صاحب تھے، ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے ایک خطہ تیار کر کے دیا۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ نا پی ایچ ڈی پر کام کیا الحمدللہ، اور یہ میں نے تقریباً 99 میں شروع کیا تھا، تو 2006 میں میرا کام یہ مکمل ہوا تھا الحمدللہ۔ شیخ صاحب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مشائخ تدریس کے علاوہ بھی اور کئی مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ تدریسی جو دور تھا اس میں تدریس کے علاوہ اور کیا مشاغل تھے؟ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ تدریس کے ساتھ دروس تو چل رہے تھے، پھر خطبات بھی تھے، دعوت و تبلیغ بھی تھی، یہ بھی تھی، اور پھر جامعہ کے اندر کچھ میری ذمہ داریاں بھی تھیں۔ جب شروع میں آئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے ادارۃ الامتحان میں ہمیں بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے جو ہے نا بعد میں مدیر الامتحانات انہوں نے بنا دیا، اور مدیر الامتحانات بننے کے بعد یہ بھی کئی سال میں نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر اس کے بعد مدیر المعہد العلمی ثانوی 4 سال تک یہ کیا۔ پھر انہوں نے مجھے مدیر التعلیم بنایا تقریباً 2010 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ تاحال میں ادارہ التعلیم کی میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ شیخ صاحب کوئی خاص واقعات، جو بہت سے انسان کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں کہ جو مرتے دم تک یاد رہ جاتے ہیں، تو کوئی خاص واقعہ آپ کی زندگی کا تعلیمی اعتبار سے یا تدریسی اعتبار سے جو یادگار ہو اور ہم سب کے لیے سبق آموز ہو؟ بس یہی تقریباً جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے نا، یاد تو مجھے وہی رہتا ہے ہمیشہ یہی۔ باقی اور کوئی واقعات چھوٹے موٹے وہ تو خیر عام ہر کے زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی نا، وہ ظاہر ہے کہ ایسا موقع تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگیاں ہی عطا کی تھی۔ شیخ صاحب جامعہ بکر الاسلامیہ ایک نامور ادارہ ہے کراچی اور بلکہ پاکستان کا، ملکی و غیر ملکی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی انفرادی اور منفرد پہچان رکھتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ کافی عرصہ دراز سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تدریسی حوالے سے بھی اور تعلیم کے حوالے سے بھی، اور اپنے جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اپنے انداز میں آپ اپنے خیالات میں اس کو اظہار فرمائیں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ جامعہ بکر کو بحیثیت ادارہ دیکھتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی اساتذہ اور طلبہ کے درمیان جو ہے نا بڑی محبت اور پیار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت بھی اساتذہ ہمیں یہی تلقین کرتے تھے کہ آپ ذرا آگے بڑھیں، مزید تعلیم حاصل کریں،
آپ یہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میٹرک نہیں کیا تو میٹرک کریں، انٹر کریں، بی اے کریں، تعلیم مزید آپ حاصل کریں، تو ان کے مطلب ہے کہ اساتذہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ہے۔ بزرگوں کو جو مجھے کہا تھا انہوں نے ان پر الحمدللہ عمل کیا ہے، اور جامعہ میں الحمدللہ جیسے پہلے ہم نے اپنے دور میں ماحول پایا تھا اور ابھی بھی الحمدللہ وہی ہے، طلبہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، سب کے ساتھ الحمدللہ۔ پر یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہر ادارے کو، جی جو ادارہ ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ شیخ صاحب سوال کرنے سے پہلے تو معذرت چاہیں گے کہ آپ کا کافی وقت ہم نے لیا۔ آخری سوال ہے کہ ہمارے لیے، طلباء کے لیے اور عام الناس کے لیے کوئی خاص نصیحت ہمیں فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ طلباء کے لیے تو خاص ایک نصیحت یہ ہے کہ ذرا موبائل سے ہٹ کر اپنے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ موبائل کا آج کل جو نا بڑا فتنہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر کوئی پتہ سوشل میڈیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے، نصوص یاد کرے اور کتابیں کھنگالے کہ کتابوں میں کیا ہے، اس میں اصل کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، واٹس ایپ پہ اس قسم پہ آتے رہتے ہیں، سب کو آتے ہیں، لیکن اتنے تھینٹک نہیں ہوتی۔ جو چیز کتاب میں ہے، جو پہلے ہمارے محدثین، مفسرین، علماء کرام لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، وہی اصل چیز ہوتی ہے۔ تو طلباء کے لیے تو نصیحت ہے کہ وہ ذرا موبائل سے ہٹ کر اپنے تعلیم کو آگے بڑھائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثمرات عطا کرے گا، اور ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا شیخ صاحب، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت تھیں، یقیناً ہم اور آپ سب ان کے تعارف سے جو ہے وہ مستفید ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہم نے ان سے سیکھا ہے اور جو ہم نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ شیخ صاحب سے بھی اور ہم سب سے بھی اللہ دین کی خدمت کو اللہ کرواتا رہے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اور ہم اس ادارہ یوتھ فلیکس کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور ہمیں علماء اس مصروف زندگی کے اندر بھی ہمیں یہ گھر بیٹھے الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم اپنے علماء کا دیدار بھی کر سکیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکیں اور اپنی یادوں کو تازہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کریں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔